آپ سوچیں ذرا کہ ایک جگہ پہ آپ جائیں, وہاں کی پروٹوکال سب سے پہلے بتائی جاتی ہے آپ کو. تو قبر کی پروٹوکال ہے, مطلب قبر کی پروٹوکال کیا, قبر خود آخرت کی پروٹوکال. تو اگر آپ کا پروٹوکال کوشچن یہ ہو کہ جی بھیا مان ربو کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کون ہو تم؟ مطلب دو ہی تو بندے آئیں گے اللہ کے پاس, دوزخی اور جنتی. دو ہی بندے آئیں گے جو اللہ کو ساری عمر اللہ کی پوجا کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے. تو جب تک من ربو کا نہیں سمجھ آئے گا تو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا. سوچیں کہ نبی علیہ السلام نے بھی پہلا خطبہ کیا کیا, لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ بھائی ان کو یہ بتا دو کہ پہلا سوال کیا ہوگا. سوچیں, آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام تک ایک ہی کانسیپٹ کی سائیکالوجی بنائی جائے, سائیکولوجیکل ٹیوننگ آف ایوری ہیومن بینگ, مان رب کا. اب میں لمبی کہانی میں اس لیے نہیں جاؤں گا, ہم نے چھوٹا سیشن کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ پیدل پہ سیشن کیے جائیں. ایوری 10th day should be a session انشاءاللہ. تو کوشچن زیادہ لینے ہیں میں نے, مگر اگر آپ کو یہ ٹریجیکٹری بچوں کو نہیں بتانی نا تو پھر تو مسئلے آئیں گے. کیا ٹریجیکٹری؟ کہ یہ کہانی کیسے شروع ہوئی تھی, آدم علیہ السلام سے پہلے کی کہانی سنائیں. اور یقین کریں آدم علیہ السلام سے پہلے کی کہانی زیادہ ضروری ہے آدم علیہ السلام کے بعد کی کہانی سے. یہ مان ربو کا اتنا بڑا کانسیپٹ ہے, یہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا جو کانسیپٹ ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنا رہے ہیں, اور نبی علیہ السلام کیسے تفصیلات بتا رہے ہیں اس کی. قرآن پاک خود کیا تفصیلات بتا رہا ہے, کیا چل رہا تھا اس وقت, تاکہ آپ کو اپنی اوقات پتہ چلے. ہمیں اپنی انسانی اوقات جو ہے نا وہ اتنی بڑی کر لی ہے کہ ہر انسان ہر دور کے اندر اپنے آپ کو سینٹر آف دا یونیورس سمجھنا شروع کر دیتا ہے, جیسے سب کچھ میرے لیے ہو رہا ہے. اور پھر اس طرح کے 50-60 ملتے ہیں تو باقی کی پوری نسلیں تباہ کر دیتے ہیں, کیونکہ پوری نسلیں سمجھتی ہیں کہ یہی سچ کہہ رہے ہیں, کیونکہ جتھا اکٹھا ہو جاتا, جتھے کی اتنی طاقت ہوتی. ہم آج تک جو کچھ بھی مانتے آئے ہیں وہی چیزیں مانتے ہیں جو کہ زیادہ تر گرو کر رہا ہے. بس ہم تو کبھی سوچتے نہیں ہیں گرو کیا پتہ غلط کر رہا ہو, اور زیادہ تر گروہ غلط ہی کرتے آئے ہیں. اس کی تو قسمیں اٹھاتے رہے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کہہ دیا کہ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ گمراہی جو گروہ ہوتے ہیں. سو اٹس اے بگ پرابلم, اٹس اے ویری بگ پرابلم. اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو بار بار پڑھیں, اس کو مطلب سمجھیں. علماء تو ڈیموکریسی کے خلاف اس آیت کو استعمال کرتے ہیں, سائیکالوجی میں اس آیت کو لے کے آئیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ عوام جو ہوتی ہے وہ عقلی معاملات نہیں کرتی, بس وہ نقلی معاملات کرتی ہے کہ زیادہ تر چل رہا ہے اس کی نقل اتار لو, بس وہی ہے. آپ کو اس کیس کے اوپر میں اب آپ کو سائیکالوجی سمجھاتا ہوں کہ عقیدہ نفسیات میں کیا ہے. گاڈز آف ٹوڈے تبھی سمجھ آئے گی کہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ابھی بھی بنائے ہوئے ہیں, اور ہر انسان بناتا ہے. یہ عقیدہ جو بٹھاتا ہے نا کہ یہی ہے, بس سب کچھ یہی ہے, سب کچھ یہیں سے آ رہا ہے, یہ عقیدہ اس کو کہتے ہیں. یہ بنتا کیسے؟ انسان اصل میں اپنے سروائیول کے لیے جو جسم ملا ہے نا, جسم, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جسم کی بیہیویئر یہ مینیفیسٹ کیسے کرتا ہے, یہ کیسے حرکت, اس کی تحریک کیا ہے, کیسے چلتا ہے, یہ مشین کیسے چلتی ہے. کیونکہ روح کو اس جسم کے تھرو دنیا میں جو تنصیب کیا گیا ہے. جسم ہمیشہ نقلی کام ہی کرے گا. نقلی کا مطلب نقل اتارے گا, اور اندر اللہ نے تنصیب کی کہ سوچے گا عقلی کام کرے گا تو جسم بھی تابع رہے گا, تیرے جسم کو تابع کر, اس کی نہ سن, اس کو سنا. کہاں سے سنا؟ خود عقل کر, سوچ, کھوج لگا. ہم زیادہ تر لوگ ہمیشہ وہی کام, بچپن سے ٹریننگ ہوتی ہے ہماری. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا نظام بنایا کہ جب انسان بالکل ہی ویک تھا نا, اس کا دماغ بنا ہی نہیں ہوا تھا, تو اس کو دنیا دکھائی گئی. دنیا میں آیا وہ, اس نے ماں باپ نے اس کو انسٹرکشنل مینول دیے, انگلی اٹھا کے بات کرتے تھے اما ابا, یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو اس کو سننے کی عادت ہو گئی. ظاہر ہے اس کو پتا تھا جب اما کی بات مانتے تھے, ابا کی بات مانتے تھے, بچت ہو جاتی تھی. نہیں مانتے تھے تو ہاتھ جل جاتا تھا, سر پھٹ جاتا تھا, گھٹنے چھل جاتے تھے. تو آہستہ آہستہ بچہ نا سمجھنا ہی شروع کر دیتا ہے کہ جو یہ لوگ بڑے لوگ کہتے ہیں نا, بس یہی ہے اصلی حقیقت. بچپن سے ٹریننگ ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو 12ویں-13ویں سال میں اس طرح کی دماغ کے اندر کچھ ایسے خانے کھولتے ہیں کہ وہ خود سوچے. اگر یہ خانہ بچپن میں ہی کھل جاتا, ٹھیک ہے, تو پھر شاید کبھی بھی کسی کو بھی یہ سمجھ نہ آتی کہ اصلی حقیقت کیا ہے. جب بچہ اپنے ماں باپ سے انڈیپینڈنس کی ایج میں آتا ہے نا, 13ویں-14ویں سال میں, اب اموشنلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, کھانے پینے کا انتظام خود بھی کر لیتا ہے, بھوک لگتی ہے تو خود ہی فریج کھول لے کھانا کھا لیتا ہے,
دوستوں کے تھرو خود بحث مباحثے کرتا ہے. تب دماغ بھی اللہ نے بنانا شروع کیا. جب وہ اپنے ہاتھ پیر مضبوط کر چکا تھا اتنے کہ وہ خود کچھ سوچ سمجھ سکے, خود انڈیپینڈنٹ ہو جائے, تب اللہ نے اس کو سوچنا سمجھنے کی یہ والا پری فرنٹل کورٹیکس دیا. اگر یہ بچپن میں مل جاتا تو میں بتا رہا ہوں پھر شاید جو 1% بچے ہیں نا اس وقت وہ بھی نہ بچتے. یہ اس پورے معاملے کو سمجھیں کہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو تابع رہنے کی مجبوری ہوتی ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو تابع رہنا اس کے لیے ایک ناسور بنتا ہے, ایک بیماری بن جاتا ہے. یہ بات ہر نبی کہتا ہے کہ یو کی ناٹ بی اے ٹرو ڈسائپل. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے حواریوں سے کہ تم میرے حواری نہیں جب تک کہ اللہ یو کین ناٹ بریک فری فرام دا ڈسائپلشپ آف یور اون فادر. اپنے باپ کے اگینسٹ چل, اس نظام کے اگینسٹ چلے گا تو میرے نظام کے اندر آئے گا, اللہ کے نظام کے اندر آئے گا. یہی ابو جہل نے پھر نبی علیہ السلام سے کہا کہ تجھے زیادہ پتہ چل گیا میرے باپ اور دادا سے, تو ہماری عمر کا ہے تو تجھے ہمارے باپ دادا سارے غلط تھے. سوچیں ذرا کس طریقے سے بچے کو اللہ تعالیٰ بڑا کرتے ہیں. اس عمر میں جا کے جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, فزیکلی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو مینٹل انڈیپینڈنس دینے کی مشین شروع کر دیتے ہیں. کوئی دیکھ نہیں رہا اس مشین کو. یہ مشین ہمیں اسی لائف سائیکل میں بس پیچھے مڑ کے اپنی لائف کو دیکھیں, سب کچھ نظر آئے گا. لوگوں کو, بچوں کو دیکھیں, انسانی ارتقاء کو دیکھیں جو کہ گھر کے اندر سے نشو نما ویکسٹ سے اسٹرانگسٹ کا سفر کرتی ہے. جب آپ بچپن سے ٹرین ایسے ہی ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی جو چل رہا ہے وہی کرنا ہے ورنہ تو چوٹ لگے گی, تو آپ بڑے ہو کے بھی وہی شروع کر دیتے ہیں کہ جو چل رہا ہے وہی کرنا ہے ورنہ تو چوٹ لگے گی. اس لیے آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ آیا کہ زیادہ تر لوگ گمراہی پہ ہی ہوتے ہیں. اب وہ زیادہ تر لوگ وہی ہوتے ہیں جن کو ہم ان کا ریلا پیچھے پکڑ لیتے ہیں, ہم بھی ان کا ایک اپنا سارا نظام اسی کے اندر اسٹیبلش کرتے ہیں. اس لیے ان شعور والوں کی ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو اس ریلے کے اندر سے سر اٹھا کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے, کہاں جا رہے ہیں, کس نے شروع کیا, ان کو کسی کو پتا بھی ہے کہاں جا رہے ہیں, یہ تو بھیڑیں ہیں, آواز لگی ہے کہیں سے بس چلنا شروع کر دیا. اگلی بھیڑ کو پتا بھی نہیں کہاں لے کے جا رہی, اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ اگلی بھیڑ ہے. یہ فرق ہے انسانوں اور بھیڑوں میں. یہ فرق دینے کے لیے اللہ نے یہ تنصیب کی تھی 12ویں-13ویں سال میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نا قیامت والے دن کے آسمان سے توق لگے ہوں گے, زنجیریں اوپر سے لٹکیں گی اور یہاں پہ توق لگائیں. یہ میری تصویر آ رہی ہے سب کو تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے. مجھے تو میری ویڈیو نظر ہی نہیں آ رہی نا اسکرین میں, تو میں اس کو اسپیکر بھی پہ خود بھی کر سکتا ہوں. تو جب جی تو جب اوکے تو جب وہ توق ادھر لگنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر ہی سے کچھ ہونا تھا نا. ہاں تجھے تو انڈیپینڈنس دی تھی بیٹا, انڈیپینڈنس دی تھی یہاں پہ ہم نے, ادھر سے انڈیپینڈنس نکالی تھی تم نے. جب ادھر سے انڈیپینڈنس دی تھی تو کدھر کیا کیا اس کا. پھر کسی سے بھی یہ سوال ہونا کہ تیرے ابو کیا کرتے رہے, کوئی سوال ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا جی خاندانی نظام کیا تھا بتاؤ, پورا کیا؟ کبھی بھی نہیں سوال ہوا. سب سے اپنا اپنا سوال کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں پہ کیوں نہیں کوئی کہہ سکے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا تھا تو میں اس گھر کا ہی معاملہ کروں گا نا, یا اللہ تو نے مجھے اس خاندان میں پیدا کیا تھا, مجھے اس ملک میں پیدا کیا تھا, اس موقع پہ پیدا کیا تھا. Why is that not an excuse؟ بلکہ اس کی اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں بتایا کہ یہ لوگ لے کے آئیں گے اپنے اپنے ان رہنماؤں کو, اور وہ ہاتھ چھڑائیں گے کہ ہم نے زبردستی کی تھی, ہاتھ پکڑے تھے تمہارے. انڈرسٹینڈ, میں ابھی صرف من ربو کا کہ پیچھے کا پری ٹیکسٹ بتا رہا ہوں. پری ٹیکسٹ ہے. کوئی بھی بچہ دنیا پوری میں, صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہے, کوئی بھی بچہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کے اس نظام کو چیلنج کرنا ہے. اور کوئی بھی بڑا ایسا نہیں بچتا جو کئی 100,000 دفعہ سوچتا نہیں ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ, کیا ان لوگوں نے. اس کی چیخیں سنتے ہیں ہم اس انسان کے اسپتالوں میں جب وہ مر رہا ہوتا ہے, پیچھے مڑ کے دیکھتا اور کہتا ہے سب کچھ عکارت ہو گیا, وہی کچھ کیا جو سارے کر رہے تھے, وہی کچھ ہوا جو سب کے ساتھ ہوا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نظام کو سمجھیں جو بچپن سے جوانی تک کا سفر ہے. اس میں انسانی دماغ کہاں سے بنتا ہے, کس موقع پہ اللہ نے بنایا. اللہ کے یہاں تکے نہیں ہے, بہت زبردست نشانی اللہ نے دی. یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا. اب جب آپ جتھے کے تابع ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو تابع کر لیتے ہیں, تو جو جتھے نے جس نہج کے اوپر, جس امتزاج پہ, جس عقیدے کے اوپر سیٹلمنٹ کی ہوئی تھی, وہ آپ کا عقیدہ ورثے میں آپ کو مل جاتا. عقیدے کا لفظ غور سے سمجھے گا. یہی ہوا پھر ہمارے ساتھ بھی, ہم سب کے ساتھ بھی, اور تمام انبیاء کے اسی سب سے پہلے اس جتھے کے اس
اس ریلے کو توڑتے ہیں کہ رک جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, پیچھے مڑ کے دیکھو, نہ آگے والے کو خبر ہے کہاں جا رہا ہے, نہ پیچھے والے کو پتا کس کا پیچھا کر رہا ہے. کھڑے ہو جاؤ, تجھ سے تیرا اپنا سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ من رب کا. پھر بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی بہانہ نہیں چلے گا ادھر کہ میں تو جس موقع پہ پیدا ہو گیا تھا تو ادھر ہی سارا وہی کچھ چلتا رہا. کوئی اللہ کوئی نہیں کہ اللہ تو نے مجھے اس وقت پیدا کیا تھا تو میرے پاس تو مجبوری تھی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, کہ دس از ناٹ ایون اے ریموٹ پاسبلٹی. سو جب اس کے الٹے سوال ہونے ہیں تو ہم سیدھے یہ ریلے کے رخ کی طرف کیوں بڑھ گئے ہیں؟ سوال ریلے کے خلاف ہو رہے ہیں, ہم ریلے کا بہانہ بنا کے بیٹھے ہیں. سو ہوا یہ کہ ہر دور میں اپنے اپنے خداؤں کو پوجا پاٹ کی گئی. اب دیکھیں جب کوئی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا تو 5000 خدا ملتے ہیں, 5000 الگ الگ معاملات کے. کوئی بچے پیدا کرنے والا خدا ہے, تو کوئی پیسے دینے والا خدا ہے, کوئی لڑکے پیدا کرنے والا خدا ہے, کوئی زیادہ بیویوں والا خدا ہے, کوئی صحت کا خدا ہے. یہ ابھی بھی انڈیا میں چل رہا ہے. اندر کی نیڈ خود بتا رہی ہے رب کی ضرورت. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہندو سارے کے سارے ایک اسکول میں جاتے ہیں کہ پہلے خدا کی اسٹیبلشمنٹ کی جائے پھر تمہیں دکھائیں گے مورتیاں اپنی؟ نہیں, سوچیں یہ کہیں سے تو شروع ہوا معاملہ. اتنا بڑا آرگیومنٹ ہے جو ایتھیسٹ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ انڈین سیولائزیشن کا گریک سیولائزیشن سے کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے ہومر کی آڈیسی تو نہیں پڑھی ہوئی تھی نا انڈینز نے, ایکچولی انڈین پری ڈیٹ دا گریک. تو ہومر نے تو نہیں انڈین گاڈ شپ کی کتابیں اور اسکالرشپ لے کے آیا تھا. گریک نے بھی وہی خدا بنا لیے, رومنز نے بھی وہی خدا بنا لیے, ساؤتھ امریکنز نے بھی وہی خدا بنا لیے, ریڈ انڈینز نے بھی وہی خدا بنا لیے. ویئر از دس لیک آف کیپیسٹی؟ وائی آر وی ناٹ ریڈنگ انٹو دس کہ ہمارے اندر کی جو لیک آف کیپیسٹی ہے, دیٹ اٹ سیلف از دا بگیسٹ ایویڈنس. جو ہماری سب سے کہتے ہیں نا کمزوری خود بتاتی ہے طاقت کی ضرورت. اس طاقت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پھر کیا انسان کی اتنی امیجنیشن تھی کہ وہ جس طرح آرٹسٹری کرتا ہے اس نے خدا کی آرٹسٹری کی ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ اندر کی آواز تھی جو ہر انسان کو ہر خطے میں آ رہی تھی, ہر دور کے اندر آ رہی تھی, ہر 1000 سال کے اندر وہی ضروریات اور وہی آنسر کہ خدا چاہیے اس کا. پھر ہر نبی آگے بتاتا ہے کہ 500 خدا کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی ہے. پھر نشانیاں بتاتا ہے کہ تم اور میں دیکھ لو یہ یکتا کیسے ہیں, ہر عضو یکتا ہے. انیٹمی میں بھی, فزیولوجی میں بھی, سائیکالوجی میں بھی, بایولوجی میں بھی, کیمسٹری میں بھی. دیکھو ذرا فزکس میں بھی پورا کا فزکس کی تو انسٹرومنٹس نہیں ہوتے نا. جب انسٹرومنٹ آئے تو پتہ چلا وہ کائنات کے اندر بھی وہی نظام جو ایک چھوٹے سے سیل کے اندر نظام, وہی ایک سینٹر اور سارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں, وہی ایک بلیک ہول اور ساری گیلیکسیز پہ گھوم رہی ہے, وہی ایک نیوکلیس اور سارے الیکٹرانز سے گرد گھوم رہے ہیں. سوچیں تو صحیح, سگنیچر آف احد ہر جگہ پہ موجود. ہر سیولائزیشن خود بتاتی رہی خدا اٹ سیلف کی ضرورت, مگر رب چھوٹے چھوٹے بناتے پھرتے رہے. ہر نبی آگے تمام تر خداؤں کو سنگل ٹن ویلیو دیتا رہا کہ بھائی کسی ایک موقع پہ بھی خداؤں کی جو ہے نا وہ جو خدا کا سیغہ ہے اس کو واحد سے توڑ نہ دینا بس. سو جب آپ اس پورے ارتقاء کو دیکھیں گے, سوچ کے ارتقاء کو, تو چلے گا کوئی ارتقاء نہیں ہوا. جب انسان اپنے اوپر گیا, اپنے جتھے کے اوپر گیا, اس نے جتھا بنانے کی کوشش کی, اس نے خداؤں کی پلورل نکال دیے, اپنی ضروریات کی اپنے خدا بنانا شروع کر دی. بیکاز اپنی لیک آف کیپیسٹی کو وہ ایکو کرواتا تھا the absolute capacity giver سے, the one who has the absolute capacity. So equation خود ہی میچ ہوتی تھی, مائنس کو پلس سے میچ کروائی جا رہا تھا. ویکیوم کو اس فلفلمنٹ کے اندر اسٹیبلش کر رہا تھا. وہ ویکیوم ہر انسان کے اندر یکتا کیوں تھا؟ کیا مطلب is there a school that every human being has gone through, یا سارے انسانوں کو کسی اور کائنات میں کوئی ٹریننگ ملتی ہے ادھر پیدا ہونے سے پہلے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ہم سب کو تو نہیں یاد نا, مگر ہم یہاں پہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جی کچھ نہ کچھ تو ہے, ہر چیز ایک جیسی. یہ سارے کی ساری کہانی جو ہے یہ آپ بچے کو تو نہیں سنائیں گے, ایٹ لیسٹ اپنے ٹین ایجرز کو سنانا شروع کریں کہ سنیں دھیان سے بیٹا, سارے کے سارے غلط ہو سکتے ہیں, سارے کے سارے غلط ہیں بھی اس وقت. یہ جو اکا دکا تجھے نظر آئیں گے نا, جو تیرے ساتھ رائم کریں گے, تیرے ان سوالوں کا جواب دے رہے ہوں گے, ان کو پرکھ, کیا پتا یہ صحیح کہہ رہے ہوں, اکیلے ہیں. یہ جو معیوب لگ رہا ہے نا سارا کا سارا جتھے کو توڑنا, یہ صحیح ہو سکتا ہے. یہ کام
کر کے دیکھ. دس از اے پرابلم دیٹ ایوری ہیومن بینگ ہیز گون تھرو. بس وہ ہمت جو ہے نا وہ اماں اور ابا دیتے ہیں.